ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ ملک کے حالات دن بدن بدتر ہو رہے ہیں۔ حکومت مجبور ہو رہی ہے کہ IMF کی شرائط پر پوری طرح عمل کرے۔ مہنگائی کا ایک اور ریلا آنا ہے، ٹیکسوں کی اور بھرمار ہونی ہے، ورنہ خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ پٹ جائے گا، یعنی پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ لیکن خبریں اور بہت بڑی ہیں۔ عمران خان اب کیا کرنے جا رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ چودھری پرویز الہی کے شکنجے میں یا چکر میں یا دام میں آ گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی ایک طرف تو راول پنڈی سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے عمران خان کو ایک طرح سے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، دوسری طرف ان کا بیٹا مونس الہی صبح شام جاتا ہے عمران خان کی منت سماجت کرنے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ تمہارا باپ دوگلے پن کر رہا ہے اور نہ جانے کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے اندر ہی اندر نون لیگ سے بھی رابطے کیے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ تو اب حکم آ رہا ہے، آ جائے گا، یا جو پچھلا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی روشنی میں گورنر کے آئینی حکم کے تحت اسے اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا۔ لیکن اعتماد کے ووٹ کے بعد کیا ہوگا، اس پر عمران خان بہت پریشان ہے۔ عمران خان ایک قدم اور پیچھے ہٹے ہیں۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے سب لوگ جا کے استعفے دیں گے، لیکن محترمہ بے نظیر کے 15ویں یوم شہادت پہ اسپیکر قومی اسمبلی کڑی خدا بخش گئے ہوئے تھے، وہ اویلیبل نہیں تھے۔ اب ان کا کہ چیف وپ جو ہیں PTI کے ڈوگر صاحب، ان کی قیادت میں ایک وفد جا کے ملے گا اسپیکر صاحب سے، ان کی بات ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اس معاملے میں بھی، کیونکہ فی کس رکن کو تقریباً 1.25 کروڑ روپے کے واجبات بنتے ہیں 123 اراکین کے، اور اگر عمران خان کسی نے پھپتی کسی ہے ہمارے دوست صحافی نے کہ اگر وہ سارے اکٹھے پیسے کر لیے جائیں تو وہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ پارٹی فنڈ میں آ سکتا ہے۔ اگر عمران خان کہیں کہ بھئی دیکھو تم نے کام تو کیا نہیں، یہ پارٹی فنڈ میں پیسے ہونے چاہیے۔ لیکن اس دوران ایک بڑا ہی چیز کا انکشاف ہوا ہے، وہ یہ کہ چودھری فواد حسین نے، جو PTI کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اور نہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اب معلوم نہیں کہ سینئر وہ ہیں یا چودھری یا شاہ محمود قریشی ہیں، لیکن انہوں نے ایک پیغام کسی کے ذریعے بھجوایا تھا وزیر اعظم پاکستان کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ کوئی رستہ نکالا جائے سیاسی قوتوں کے درمیان، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں نہ ڈالا جائے تو بہتر ہوگا سیاستدانوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان درست ہے، جس کی تردید نہیں کی ہے فواد چودھری صاحب نے، یہ ایک اچھی پیغام رسانی تھی، اور لگتا یہ ہے کہ عدم اعتماد سیاستدانوں میں، یعنی PTI کیمپ میں اور PDM کیمپ میں اتنا وسیع ہے کہ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جب کہ انہیں نظر آ رہا ہے PDM والوں کو کہ جیسے کہ کل بلاول بھٹو نے ایک بڑی زبردست تقریر کی محترمہ کی 15ویں شہادت کے روز لاڑکانہ میں، انہوں نے کہا کہ عمران خان تاریخ ہو گئے ہیں، وہ اسمبلی کے بھگوڑے ہیں، انہیں آخری بار میں کہتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں اور بیٹھ کر معاملات طے کریں آئندہ الیکشنز کے حوالے سے جو بھی کچھ کرنا ہے، تاکہ اگلے الیکشن کے حوالے سے قومی اتفاق رائے پیدا ہو۔ یہ ایک اچھی تجویز تھی جو دی بلاول بھٹو نے عمران خان کو، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان اس وقت کوئی ایسی تجویز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک طرف عمران خان ایسی تجویز سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فواد چودھری یہ نامہ و پیام کیوں کر رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب کی ایک بڑی سنجیدہ کوشش تھی، جسے اگر نون لیگ کو ملی تھی وہ تو انہیں اسے جھٹک نہیں دے دینا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا اس پہ غور کرتے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا رابطہ نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں، بلکہ کیا 2 دن پہلے، جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، انہوں نے 6 گھنٹے ملاقات کی ہے سابق سپہ سالار سے، فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ سے،
اور وہ جانے اس 6 گھنٹے کی ملاقات میں کیا کیا داستان گوئی ہوئی ہے. لیکن ایک بات انہوں نے کہی ہے, بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر خوفناک بات بھی ہے, انہوں نے کہا اگر وہ 5% بھی بول پڑے جو ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کے پر تنقید کرنے والے, ان کا اشارہ عمران خان ہی کی طرف ہے, تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور یہ بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد کے صحافیوں کو اور خاص صحافیوں کو وہ ویڈیوز اور آڈیوز دکھائی گئی ہیں جس پہ سے ان کے بہت سخت ناقدین بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ ویڈیوز آ گئیں تو عمران خان پہ توہین مذہب کا الزام بھی لگ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں اتنی فحاشی ہے ان کے بقول جو صحافی وہ دیکھ رہے ہیں. ممکن ہے میرے پاس تو اس کی کوئی نہ شہادت ہے, نہ میں اسے بطور ایویڈنس کے پیش کر رہا ہوں, نہ میرا مقصد عمران خان کی کوئی تذلیل ہے, لیکن وہ سنا ہے بہت ہی غلیظ قسم کی ویڈیوز ہیں جو آڈیوز کے بعد آئی ہیں, آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں. تو عمران خان بھی بڑے اس مسئلے میں فکر مند ہیں. اب تک انہوں نے یہ تقاضا نہیں کیا, مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کہ اس بارے میں کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے یا یہ کہ جھوٹی ہیں. انہوں نے کہا انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انہوں نے قرآن کا غلط حوالہ دیا کہ قرآن میں حکم ہے کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو. مفتی منیب صاحب میدان میں اترے ہیں, انہوں نے کہا کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. قرآن میں آیت یہ ہے کہ دوسروں پر الزامات مت دھرو اور دوسروں کی غیبت مت کرو, دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو, دوسروں کی تذلیل مت کرو. یہ قرآن میں تو یہ آیت ہے. مفتی صاحب نے یاد دلایا عمران خان صاحب کو. اب عمران خان غالباً کوئی حدیث کا حوالہ دے رہے تھے, لیکن اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی. تو اس کے معنی ہی اور اس کے ہیں جو عمران خان نے اور طریقے سے پیش کیے ہیں. لیکن اسی اثنا میں ایک اور بڑا دھماکہ کیا ہے, وہ کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر جو خاص ہیں ملک محمد احمد, جو رابطے کا ذریعہ تھے جنرل باجوہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان, یا کہہ لیں کہ شریف خاندان کے درمیان. بنیادی طور پہ شہباز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان رابطہ تھے. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو NRO دیا گیا, اور وہ NRO تھا ان کا گھر جو ہے اسلام آباد میں بنی گالہ میں, اسے ریگولرائز کرانا تھا کیونکہ وہ ریگولر نہیں تھا. وہ اسلام آباد کے جو قوانین ہیں پراپرٹی یا بلڈنگز کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی میں بنا ہے. تو اس کے لیے فوج نے رابطہ کیا تھا, فوج کے کسی افسر نے رابطہ کیا تھا سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ عمران خان کو اس میں مکتی دی جائے, انہیں ایک شفاف صفائی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے, اور وہ دے دیا گیا اور وہ اسے ریگولرائز کر دیا گیا. گو کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کی تردید کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ملک محمد احمد کہ ان کے پاس شہادتیں موجود ہیں, ریکارڈ موجود ہے, وہ دکھا سکتے ہیں. اور غالباً اب چاہیے ثاقب نثار صاحب کو اور خود چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور انہیں طلب کرنا چاہیے ملک محمد احمد صاحب کو, اور ساتھ یہ کہ خود ثاقب نثار صاحب کو میدان میں آنا چاہیے ان پر یہ جو تہمت لگائی گئی ہے. لیکن شاید ثاقب نثار صاحب کو لینے کے دینے پڑ جائیں, کیونکہ ثاقب نثار ہی تھے جنہوں نے نواز شریف کو تاحیات اقامے کی بنیاد پر تاحیات نااہل کروایا تھا. اور وہ پھر باقی تفصیل تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف کے خلاف کیس چلا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چل رہی ہے, حکومت بہت مشکل میں ہے. حکومت کیا, پاکستان مشکل میں ہے. کوئی بھی حکومت ہو وہ مشکل میں ہوگی. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت نکمی ہے اور پچھلی بہت زیادہ نکمی تھی, اس وجہ سے یہ معاشی بحران چل رہا ہے. یہ معاشی بحران ہماری تاریخی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. وہ معاشی اور سیاسی حکمت عملیاں ہیں جو پاکستان میں اختیار کی گئی ہیں, اور اس کے باعث ہمارے ہاں کوئی پیداواری ایسا ڈھانچہ بنا نہیں ہے معیشت کا جس سے ہم زیادہ برآمدات کر سکتے, ایکسپورٹس کر سکتے, زر مبادلہ کما سکتے. اور پاکستان کی زراعت بھی بہت پسماندہ ہے. یہ پرانا جو جاگیرداری رشتے ابھی بھی موجود ہیں اور دیکھیے نہیں اسی طرز ہے پیداوار. اور پھر جو سارا یہ خواص کا قبضہ ہوا, یہ جو جسے کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر, جس میں ریاست بھی شامل ہو گئی اور اس کے ریاست کے
جو سپر بیوروکریٹس ہیں یا ٹاپ آفیشل جو ہیں ریاست کے، بھلے وہ وردی والے ہیں یا غیر وردی والے ہیں، وہ جو چھائے ہوئے ہیں، اس کے باعث جو ڈسٹورشن ہوئی ہے معیشت میں وہ جلدی حل ہونے والی نہیں ہے۔ پاکستان مسلسل تاریخی اعتبار سے بیرونی امداد یا قرضوں پہ چلتا رہا۔ پہلے ہم امریکہ کے سہارے چلتے رہے، سیٹوں سینٹوں میں جا کر سوویت یونین کے خلاف، پھر افغان جہاد شروع ہو گیا، ہمیں باہر سے مال آتا رہا اور ہم نے یہ توجہ نہیں دی کہ اپنی معیشت ٹھیک کر پاتے۔ اس کا سارا نچوڑ اکٹھا ہو کر عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں ہمارے سامنے آیا، جب پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے بالکل اس پہ پہنچ چکا تھا، کونے پہ پہنچ چکا۔ لہٰذا اس کا کوئی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، یہ حکومت مشکل میں پھنسی رہے گی، اور بجائے اس کے کہ یہ الیکشن جو ہیں کہ تاریخ میں پھڈا ڈال کے سیاستدان بیٹھے رہیں، کیوں نہ یہ سیاستدان کیوں اپنے اوپر ایک دوسرے پر زمین تنگ کر رہے ہیں، جمہوریت میں زمین تنگ کر رہے ہیں، اور کیوں عمران خان یہاں تک کہ سیاست میں ISI کو اور گھسیٹنا چاہ رہے ہیں کہ وہ انہیں دیا جائے یہ اختیار کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکے، یعنی وہ کرپشن کے کیسز بھی وہ تفتیش کر سکے اور وہ کیسز چلا سکے، جبکہ جمہوری قوتوں کا مطالبہ رہا ہے کہ ISI کا سوائے ملک کی سلامتی کے حوالے سے عالمی جو وہ کرتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس، اور جو پاکستان میں سیکیورٹی کے لیے کرتے ہیں، اس حد تک ان کا بڑا کردار ہے اور اسے برقرار رکھا جائے اور اس حد تک محدود رکھا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ سیاستدان کی جو چپکلش ہے ماضی کی طرح پھر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ یا ایک ایسے آرمی سربراہ کو مجبور کر سکتی ہے، کھینچ لا سکتی ہے، جس سے فوج اب اجتناب کر رہی ہے، جس کی کل بڑی توصیف کی، جمہوریت کی فتح قرار دیا بلاول بھٹو نے کہ اس پہ اب قائم رہنا چاہیے اور سیاست میں فوج کو گھسیٹنا نہیں چاہیے، یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن عمران خان بار بار یہ پھر اصرار کر رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہے کہ عمران خان اتنی حمایت رکھنے والے لیڈر ہیں، عوامی لیڈر ہیں، وہ بار بار کیوں پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ مسلسل گلہ کرتے ہیں کہ کس طرح جنرل باجوہ نے انہیں حکومت سے نکالنے میں وہ اس سازش میں شامل ہوئے، اور کس طرح ان کی حکومت کی ناکامی کی بنیادی وجہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ احتساب نہیں کر سکے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، اسے کنٹرول جنرل باجوہ کر رہے تھے۔ وہ عالمی معاملات میں آگے نہیں معاملہ چلا سکے، اس لیے کہ معاملہ جنرل باجوہ کے پاس تھا۔ وہ افغانستان میں انہیں بات چیت شروع کرنی پڑی جہادیوں کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیا گیا تھا اور یہ فوج کی رائے تھی۔ مطلب یہ کہ وہ ہر چیز کا مدعا آپ ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ پہ، جس پہ جنرل باجوہ نے جواب دیا ہے۔ جاوید چودھری کو انٹرویو کے دوران ایک ایسے کے درمیان جو آف دی ریکارڈ انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میں 5% بھی بول پڑا تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں پھر صدر عارف علوی صاحب نے ہمارے دوست مظہر عباس کے سوال پہ بڑی تفصیل سے یہ جواب دیا تھا، اور ایک سوال نہیں، انہیں کئی بار سوال کرنا پڑا مظہر عباس کو کہ آپ کا مظہر عباس نے جب سوال کیا کہ جنرل باجوہ سے کیا معاملہ تھا عمران خان کا، کب معاملات خراب ہوئے، انہوں نے جواب دیا کہ جنرل باجوہ نے سینٹ کے الیکشن اور گزشتہ عام انتخابات میں PTI کی مدد کی تھی، یہ ان کی معلومات میں کے مطابق۔ بعد میں انہوں نے تردید بھی کی، لیکن جنگ اور نیوز اپنی خبر پہ قائم ہے، اور غالباً اور صحافی جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کہہ چکے تھے آپ بہت زیادہ احسان فراموش ہیں، وہ آپ کے بہت زیادہ سرپرست تھے اور آپ کی انہوں نے بہت مدد کی تھی، آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب بات کر رہے تھے ملک کے سیاسی بحران کی، لیکن اس سے بڑا معاملہ، ابھی ایک بڑا اہم معاملہ، پوری جو کوسٹل لائن ہے بلوچستان کی، یعنی جو علاقہ ہے سمندری، جو سارا علاقہ ہے سمندر سے ملتا ہوا خطہ، وہاں پہ اس ساری ہائی وے پہ احتجاج جاری ہے، اور یہ احتجاج گوادر سے باقی ساحلی شہروں تک اور بلوچستان کے دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے۔ یہ حق دو موومنٹ جو تحریک تھی، حق دو بلوچستان تحریک جو ہے، مولانا ہدایت الرحمان اس کے لیڈر ہیں، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور وہ پاکستان اور اس کے آئین پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کوئی علیحدگی پسند نہیں ہیں۔ ان کے 11 مطالبات تھے،
2 مہینے سے وہ احتجاج کر رہے تھے. پچھلے سال بھی آپ کو یاد تھا ہوگا کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا, مان لیے گئے تھے مطالبات, لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. پھر 2 مہینے سے وہ بیٹھے تھے. اب گزشتہ روز سے وابستہ روز جو ہے چیف منسٹر بھی وہاں پہ گئے. اس کے بعد لانگو جو وزیر داخلہ ہیں وہاں پہ گئے, ان کی بات چیت ہوئی. جب اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے سخت بیانات دیے, اور ان کے جاتے ہی پولیس نے شیلنگ شروع کر دی, تشدد شروع کر دیا اماڑہ تک اور گوادر میں, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کسی نے گولی بھی چلا دی, جس سے ایک بلوچ سپاہی شہید ہو گیا جو کہ نصیر آباد کا رہنے والا ہے. اس کے اور ایک جو پروٹیسٹر ہے وہ بھی شہید ہوا ہے. تو یہ معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ تحریک جب بھی چلی ہے پرامن رہی ہے. ان کے مطالبات نہایت قانونی ہیں, آئینی ہیں, ایسے نہیں. اور گوادر کے عوام کے لیے اس میں کیا کیا مطالبات ہیں. اس میں ایک تو مطالبہ وہ یہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو ٹرالرز آتے ہیں فشنگ کرتے ہیں اور سارا اس سے مکران کی کوسٹ سے سب کچھ وہ جو فشریز ہیں, جو سمندری جو بھی چیزیں ہیں وہاں سے غذائی بات جو نکلتی ہیں وہ لے جاتے ہیں, جس سے یہاں کے مقامی مچھیروں کا نقصان ہوتا ہے. اس کی بندش لگائی جائے. انہوں نے کہا کہ جی ایران کے ساتھ ہماری تجارت پہ ہم بڑا انحصار کرتے ہیں, اس کی اجازت دی جائے, کیونکہ یہاں کی پوری پٹی جو ہے خود یہاں پہ جو بجلی بھی ہے وہ ایران سے آتی ہے, تو اس کی بھی وہ بات کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ لوگوں کی روزگار کے حوالے سے لوگوں کی تعلیم اور پانی کا مسئلہ ہے, اور جو مسائل ہیں لوکل لوگوں کے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں. ہاں یقیناً انہوں نے مسنگ پرسنس کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے, جو کہ پورے بلوچستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے. لیکن بجائے اس کے کہ لوگوں کی بات سنی جاتی, ایک ڈمی سی حکومت میں بیٹھی ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں بزنس صاحب وہ 500 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. وہ بھی 500 ووٹ غالباً بتایا جاتا ہے, وہاں کے صحافی مجھے بتاتے ہیں وہ بھی ڈالے گئے تھے, وہ بھی اصلی ووٹ نہیں. تو ایسے لوگ جب حکومت میں بیٹھے ہوں تو انہوں نے بلوچستان کے عوام کی کیا بات کرنی ہے, ان کے دکھوں کا مداوع کیسے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بالکل خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ جو پرامن تحریک ہے اسے آپ تشدد کی طرف مت دھکیلیں, جس طرح پہلے آپ نے پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا میں کیا تھا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں دشمن کے کیمپ میں, آپ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں کہ لوگ ملیٹنسی کے کیمپ میں چلے جائیں, جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان میں حملہ آور ہو گئی ہے. مجھے حیرانگی یہاں پہ اس بات پہ ہے کہ اب تک وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا. خود بلاول بھٹو اس پالیسی کو بدلنے, ریویو کرنے, دوبارہ غور کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں. کل کے جلسے میں لاڑکانہ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اس پالیسی کو بدلا جائے اور تحریک طالبان کے پاکستان کے بارے میں سخت دہشت گردی کے بارے میں زیرو ٹالرنس کا رویہ اختیار کیا جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا ضروری ہے. آج ہمیں افغانستان کی 40 سالہ پالیسی کو ریویو کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے کہ پاکستان جو اس جنگ میں پڑا وہ ٹھیک نہیں تھی, اس سے افغانستان بھی تباہ ہوا اور پاکستان اب ایک اور بڑی مشکل کا سامنا کرنے جا رہا ہے. کبھی وقت تھا جب امریکی آئے یہاں پہ, ڈالرز کی برسات ہو رہی تھی افغانستان میں, کھربوں ڈالر امریکہ نے خرچ کیے افغانستان میں, ڈالر یہاں بھی آتے تھے, لیکن اب معاملہ الٹ گیا ہے. ہمارے حکمت کاروں نے, اسٹریٹجسٹ نے سوچا نہیں کہ آیا افغانستان سے امریکہ کا جانا, اس کے بعد جو خلا بنے گا اس کا بوجھ, اس کا ملبہ پاکستان پہ آن پڑے گا. میں نے اس بارے میں 20 کالمز لکھے ہیں اور 20 تجزیے لکھے ہیں, اور ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ہماری اس پالیسی کا ہمیں طے کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کیا یہ ہم ملبہ اٹھا سکیں گے. تو میری رائے یہ رہی ہے کہ نہیں, چین ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, خطے کے ملک مل کے بھی یہ ملبہ اتنا بڑا ہے ہم نہیں اٹھا پائیں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں ڈالر ہر روز افغانستان سے مغلوب ہو رہے ہیں. افغان کرنسی 80 روپے فی ڈالر ہے, اور پاکستان کی جو روپیہ ہے اس کی مارکیٹ میں ویلیو 265 روپے ہو گئی ہے اوپن مارکیٹ میں, لیکن اس پہ بھی وہ ڈالر نہیں مل رہا. اور جو بینک ریٹ ہے 225 روپے یا 226 روپے فی ڈالر, وہ بدلنا پڑے گا, کیونکہ IMF نے تقاضا کیا ہے کہ آپ یہ مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور یہ انٹر بینک ریٹ میں آپ مداخلت نہ کریں. نتیجہ کیا ہوگا, روپیہ 256 روپے سے بھی
اور 260 روپے سے بھی اور 270 روپے سے بھی اوپر چلا جائے گا آئندہ کچھ 2-3 ہفتے کے اندر، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کا یہ ایک فائدہ، نقصان تو اس کا بہت ہوگا، مہنگائی کی لہر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ریمیٹنسز جو پاکستانی بھیجتے تھے انہوں نے ڈالر میں بھیجنی بند کر دی، وہ اب روپے میں حوالہ مارکیٹ کے ذریعے یا ہنڈی کے ذریعے وہ پیسے آتے ہیں، جو پہلے عمران خان غلط دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز آنی کم ہو گئی ہیں ان کی حکومت جانے کے بعد۔ ان کی حکومت ہونے کی وجہ سے ریمیٹنسز نہیں بڑھ رہی تھی، بلکہ وہ تاریخی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز جو تھی، یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو اب جو معاملہ آ گیا ہے کہ اب جب انٹر بینک میں کے ذریعے پیسے بھیجیں گے بینک کے ذریعے بیرون ملک پاکستانی، تو انہیں 226 روپے 225 روپے ملیں گے، لیکن اگر وہ حوالے کے ذریعے بھیجیں گے تو انہیں 256 روپے 260 روپے تک ریٹ مل رہا ہوگا، تو وہ کیوں 25-26 روپے فی ڈالر پہ نقصان اٹھائیں گے، جبکہ انہیں 25-26 روپے زیادہ مل سکتے ہیں اوپن مارکیٹ میں۔ یہی ہو رہا ہے، اور افغانستان ڈالر بھی اسمگل ہو رہے ہیں۔ اب افغانستان کا خواہ وہ گندم چاہیے، خواہ کھاد چاہیے، خواہ گھی چاہیے، جو ہم سب امپورٹ کرتے ہیں، وہ سب کا سب افغانستان جا رہا ہے، اور اس سبسیڈائز ریٹ پہ جا رہا ہے، کیونکہ ہم کھاد کو بھی سبسیڈائز کرتے ہیں، ہم آٹے کو بھی سبسیڈائز کر رہے ہیں، گندم کو بھی ہم کی سپورٹ پرائس دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی افغانستان کو مل رہا ہے۔ اور افغان گورنمنٹ کے پاس تو اپنے کوئی بڑی ذرائع نہیں ہیں، نہ ان کا ٹیکسیشن کا نظام ہے، وہ البتہ یہ جو افغان ٹریڈ ہے اس سے بھی پاکستان کی پوری مارکیٹ میں اسمگل گولڈز موجود ہیں، جو بغیر ٹیکس کے ادا کیے یہاں پہ لائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا افغان ساری پالیسی کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے جو ابھی سیلاب زدگان کی حوالے سے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے جنیوا میں، اس کی تیاری اچھی کی جا رہی ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی مدد کو آئے گی۔ لیکن جو پاکستان کے گلے میں یہ جو قرضوں کا جو توق پڑ گیا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ صرف 5 مہینے میں جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ فقط قرض کی سود جو ہے اس کی ادائیگی میں اور فوج کے اخراجات میں ادا کرنے کے بعد کوئی پیسہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں بچتا۔ نتیجتاً سارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس پہ کٹ لگ گیا ہے، اس کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، اور جبکہ پاکستان کو 3 کروڑ کے قریب سیلاب زدگان کو بحال کرنا ہے، کم از کم 20 لاکھ گھر صرف سندھ میں بنائے جانے ہیں، جس کے لیے پیسے بالکل نہیں ہیں۔ تو ایسے حالات میں پاکستان کی صورتحال میں سیاستدان جو کھیل کھیل رہے ہیں، جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں کو اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے فیس سیونگ کا، کہ وہ پارلیمنٹ واپس جائیں، اور یہ اسمبلیوں کو توڑنے تڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الیکشن فوری بھی ہو جائیں تو معاشی بحران کا حل نہیں ہونے لگا، اور اگر فوری الیکشن ہوں گے میں کہوں گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو ایک حکومت الیکٹڈ موجود ہے جو IMF سے ایگریمنٹ کر سکتی ہے، لیکن جب یہ IMF سے ایگریمنٹ کریں گے تو شرائط بہت سخت ہوں گی، تو جب شرائط بہت سخت ہوں گی تو یہ چاہیں گے کہ انہیں کچھ وقت ملے تاکہ لوگوں سے کچھ بوجھ کم کر کے یہ عوام میں جانے کے قابل بنیں۔ یہی کیوں صرف سیاسی قیمت ادا کریں، بلکہ ساری پارٹیوں کو مل کر اس پہ معاشی صورتحال پہ ایک مشترکہ پالیسی بنانی چاہیے، کیونکہ یہ خود ملک کے وجود کا سوال ہے، ملک کی سلامتی کا سوال ہے، اور کہ پاکستان اس معاشی بحران کے ہاتھوں کہیں بہت کسی بحران کی، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، کسی بہت بڑی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، آخر میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا محترمہ بینظیر بھٹو کو۔ میں ان کے حوالے سے بہت یادیں ہیں، وہ پاکستان کی ایک عظیم جمہوری رہنما تھیں، وہ جمہوریت کے لیے، وفاقیت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے، محنت کشوں خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے لڑتی رہیں، شہید ہوئیں، وہ بہادر تھیں، اور ہم ان پر فخر کر سکتے ہیں۔ اور ان کی شہادت کے بعد پاکستانی سیاست میں بڑا خلا پیدا ہوا، جسے بدقسمتی سے عمران خان نے پر کیا۔ تو بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور وش ٹیلی ویژن کی نشریات سے بھی مجھے اجازت دیجیے، اور ضرور سبسکرائب کیجیے بدلوں کی نشریات۔